شمسنا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ الصلاۃ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی عن وجہ بحق اخیک الحسین اللہم صلی علی محمد. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر بھی یک زباں ہو کر زہرا کے خاندان پر صلوات پڑھیں بابا ظہر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین والمساکین ورحمۃ للعالمین نبی القاسم محمد. نیتوں، ذہنیتوں، شخصیتوں کو اگر گردش دورہ کی تھکن اجازت دے تو ایک تھکن شکن صلوات پڑھیں محمد علی. ایک صلوات ایسی پڑھیں جیسے آل محمد ذہنوں میں بلند ہو سکتے ہیں. نعرہ تکبیر. خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خالق کائنات کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی ہستی ہے تو سرکار محمد مصطفیٰ. ان کے نام کا نعرہ بلند آواز سے لگا ہے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قبلہ تعارف کی ضرورت نہیں. آپ کا پرانا خادم خاص طور پر خیرپور میں لقمان والوں کو لقمان والوں کے لیے یہ ہے کہ میں زیادہ تر اگر پڑھتا ہوں تو لقمان میں پڑھتا ہوں. یہاں کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے، تعارف کی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہے کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں ذاکر ہوں، بس دستگاہ آل محمد کا ایک چھوٹا سا طالب علم. اگر اس طرح آپ نے سنا آج مجھے، کیونکہ مجھے پتا ہے لقمان والے کس طرح سنتے ہیں، جب تک سامعین گفتگو نہ کریں پڑھنے والے سے، پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید سب نیند میں سو رہے ہیں. تو آپ اگر مجھے بولتے آئیں گے میرے ساتھ، میرے ہر لفظ سے میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں. اور میرے بعد اس وقت تک میں نہیں اتروں گا جب تک علامہ نہیں آئیں گے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام. آپ کی بیداری کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے ایک ربائی عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم پر اعتراض کرتی ہے دنیا کہ جی یہ کچھ لوگوں کو رضی اللہ نہیں مانتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اعتراض کرتی ہے نا کہ جی کچھ لوگوں کو رضی اللہ نہیں مانتے. ہاں جی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ قبلہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو.
مقام برگ یہی ہے. میرے سامنے اہل علم حضرات تشریف فرما ہو, میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ ہر لفظ پر آپ پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, اور وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے, وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو. اور جسے بھی کہو مانیں گے ہم رضی اللہ. جسے بھی کہو, 1 2 3 4 5 کو نہیں, جسے بھی کہو مانیں گے ہم رضی اللہ. جسے بھی کہو مانیں گے ہم رضی اللہ. ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو. مہربانی مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد. میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ بیٹھ جائیں, مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد کے نام. اور جو سائیڈوں میں لوگ باتیں کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ پاکوں کا ذکر ہے. اس ذکر میں ذرا خاموشی اور توجہ ہوگی تو آپ کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا. مل کے صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد کے نام پر. اس طرح نہیں, صلوات فرض سمجھ کے پڑھیں, قرض سمجھ کے نہ پڑھیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد آل. یہ نعرہ قبلہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے, یہ نبیوں کا نعرہ ہے. اب جس کی رگوں میں علی کی مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح گردش کر رہی ہے, اسے علی نے جتنی طاقت دی ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جاگ گئے. اب ایک اور ربائی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. دنیا کہتی ہے کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. قبلہ کہتی ہے نا کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں. کہتا ہوں غم حسین ہر گلی ہر دیار گیا. غم حسین ہر گلی ہر دیار گیا, اور جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا. جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا. اور کربلا جنگ اگر ہے 2 شہزادوں کی, کربلا جنگ اگر ہے 2 شہزادوں کی, قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد عالم. مہربانی جناب, مہربانی جناب, مہربانی جناب, مہربانی. مل کے صلوات پڑھیں محمد عالم محمد. ابھی کچھ لفظ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. مل کے اب میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ نعرہ لگائیں, آپ صلوات پڑھیں. اب کچھ لفظ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ لفظ میرے دل میں اترے تو نعرہ چاہیے, اور نعرہ بھی ایسا چاہیے جسے لفظ ہو. پلیز یار دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بات کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں, مہربانی ڈسٹرب نہ ہو. مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز میں اگر کسی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور یہ عبادت نماز سے بھی افضل ہے. تو افضل عبادت میں اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے تو مجھے بتائیں پھر اس عبادت کا کیا ہوگا. مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد کے نام پر. پھر بھی یک زباں ہو کے زہرا کے خاندان پر صلوات پڑھیں محمد آل. قبلہ میں نے عرض کیا کہ میں کہوں گا نہیں کہ مجھے نعرہ چاہیے. اگر میری بات دل میں اترے تو میرا حق بنتا ہے کہ ایک نعرہ سنائیں آپ ایسا کہ کم سے کم 4تھے آسمان پر جبریل کو پتا چلے کہ آج لقمان میں علی والے جمع ہوئے ہیں. لفظ یہ ہے, بھائی جان بیٹھ جائیں پلیز. لفظ یہ ہے کہ بے نسب شاخ کے
بے نسب شاخ کے ٹوٹے ہوئے، لفظوں پہ غور ہو، بے نسب شاخ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ پتوں کو کیا معلوم کہ علی کون ہے؟ اور ڈالروں اور ریالوں میں نہانے والوں کو کیا پتا کہ ابو ذر پرستی کیا ہے؟ علی کائنات کا عظیم ترین انسان، علی کائنات کا عظیم ترین انسان اس وقت تک آسمان کو چھوڑ کے زمین پر نہیں آتا جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام نہ منتقل کروا لے۔ آسمان سے اس وقت تک زمین پر نہیں آتا۔ قبلہ علی کہتے کسے ہیں؟ علی اسے کہتے ہیں کہ جس کا کردار دیکھ کے، جس کی گفتار دیکھ کے، جس کی شکل دیکھ کے، جس کا جسم دیکھ کے، جس کا اٹھنا دیکھ کے، جس کا بیٹھنا دیکھ کے، جس کا سونا دیکھ کے، جس کا جاگنا دیکھ کے، جس کا جہاد دیکھ کے کافر کو بھی اللہ یاد آئے، اسے علی کہتے ہیں۔ حیدری، مہربانی جناب۔ میرے بہت محسن دوست تہذیب صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ابھی ملیر میں ان کے ہاں تعلیم داری مجلس پڑھ کے آیا ہوں، مہمان ہیں میرے، اس لیے مخاطب کر رہا ہوں۔ تہذیب بھائی، ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ربائی آپ کو کراچی تک یاد رہے گی۔ علی کہتے کسے ہیں قبلہ؟ جس کا کردار دیکھ کے، جس کی گفتار دیکھ کے کافر کو بھی اللہ یاد آئے، اسے علی کہتے ہیں۔ کافر کو بھی اللہ یاد آئے، اسے علی کہتے ہیں۔ اور قبلہ کسے علی کہتے ہیں؟ کہ جس کا زچا خانہ، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو تعمیر کی کم سے کم اجرت نبوت عطا ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو تعمیر کی کم سے کم اجرت قدرت کی طرف سے نبوت عطا ہو، اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اور اپنے مقدر کی طرح دیواریں کالی کرنے والوں، اپنے مقدر کی طرح دیواریں کالی کرنے والوں، ہمیں نہ چھیڑا کرو، ہمیں نہ چھیڑا کرو۔ کیوں؟ کہ 1400 برس بعد تاریخ نے اصل مجرم پکڑے ہیں۔ 1400 برس بعد قبلہ تاریخ نے اصل مجرم پکڑے ہیں۔ خوش نصیب ہے میرے دور کا شیعہ، خوش قسمت ہے میرے دور کا شیعہ، جس نے عزاداری کر کے، نوحہ خوانی کر کے، ماتم کر کے تاریخ کو ایسے مقام پر کھڑا کیا جہاں تاریخ نے حقیقت اگل دی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دیواروں پہ لکھ رہے ہیں آج کل، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 1400 برس پہلے علی کے بابا کو کافر کہتے تھے، آج مجھے کہہ رہے ہیں، میں فخر کرتا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہے، ابو طالب معاذ اللہ کافر ہے، آج مجھے کہتے ہیں۔ میں کوئی علی کے بابا سے بڑھ کے تو نہیں ہوں، میں خوش نصیب ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ طلب ہے جنت کی قبلہ، ربائی پر غور ہو، طلب ہے جنت کی۔ جنت بہت چھوٹی سی چیز ہے، اسی لیے کہتا ہوں کہ کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ؟ کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ؟ یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ، یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ۔ اور جنت خریدنے کو چلا ہے تو جانے من بہلول کے سجے ہوئے نیلام گھر میں آ۔ مہربانی جناب، مہربانی۔ اچھا جی، اس طرح نعرہ نہیں چاہیے، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جنت خریدنے کو چلا ہے تو جانے من، یہ ہے شیعہ قبلہ۔ لفظوں پہ توجہ ہو، میری بات سے حادث ہیں۔ پھر کہتا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جناب۔ کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ، یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ؟
اور جنت خریدنے کو چلا ہے تو جانے من بہلول کے سجے ہوئے نیلام گھر میں آ. یہ ہے شیعہ، یہ ہے شیعہ. ہم تجھے جانے من کہیں، تو ہمیں کافر کہے. وہ تیری تہذیب، یہ میری تہذیب. وہ تیرے باپ دادا کی سکھائی ہوئی تہذیب، یہ میرے باپ دادا کی سکھائی ہوئی تہذیب. جو سینے میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تیرے سینے میں کافر ہے، وہی باہر آتا ہے. ہم بھوکے نہیں مریں گے قبلہ. عالم اسلام کے شیعوں کا عقیدہ ایک بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے، پوری کائنات کے شیعوں کا عقیدہ، ہم بھوکے نہیں مریں گے. اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں نہ بھوکے مریں گے ہم. دنیا و آخرت میں نہ بھوکے مریں گے ہم. اور غربت میں بھی نہ اپنے قدم ڈگمگائیں گے. غربت میں بھی نہ اپنے قدم ڈگمگائیں گے. اور بے روزگار ہو بھی گئے، بے روزگار ہو بھی گئے، گر تو دیکھنا. بے روزگار ہو بھی گئے، گر تو دیکھنا. جنت کے گھر کو بیچ کے روٹی کمائیں گے. مہربانی جناب حیدری. حاضر بھائی حاضر. پھر پڑھتا ہوں. مہربانی جناب مہربانی. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دنیا و آخرت میں نہ بھوکے مریں گے ہم، اور غربت میں بھی نہ اپنے قدم ڈگمگائیں گے. اور بے روزگار ہو بھی گئے، ہو بھی گئے بے روزگار، بے روزگار ہو بھی گئے، گر تو دیکھنا جنت کے گھر کو بیچ کے روٹی کمائیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 10:45 تو بھائی علامہ عرفان صاحب ٹھیک 10:45 پر آ جائیں گے. حبلی صاحب کو بتا دیں 10:45 ہو گئے جی. خدا حافظ. اچھا 10:40 میں مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ علامہ صاحب بھی بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ میرے استاد ہیں، لیکن یہ آ جاتے ہیں ایسے ٹائم پر کہ مجھے چھوڑنا پڑتا ہے ممبر. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن آج میں قبلہ کو 15 منٹ بٹھاؤں گا یہاں پر. مل کے صلوات پڑھیں. اس طرح صلوات نہیں پڑھنے گے. سرکار رسالت میں آپ کی حدیث ہے کہ دنیا کا سب سے بدترین کنجوس وہ ہے جو ہماری آل پہ بلند سروات نہیں پڑتا. جنت کے گھر کو بیچ کے در سلوات اللہ محمد. جنت کے گھر کو بیچ کے روٹی کمائیں گے. پھر بھی کافر ہم، شرم نہیں آتی. تو کفر کل کی ڈھال، تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار. تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار. دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں. تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار. اور دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں. اور تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا. تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا. تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا. سچ سچ بتا کہ اصل میں کافر ہے تو کہ میں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے خواب دیکھا، حکم ہے مجھے کہ خواب سنائیں. قبلہ ایسا خواب سناتا ہوں آج آپ کو کہ زندگی میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اور میری دعا ہے کہ آج کے بعد خدا آپ سب کو ایسے خواب دکھائے. ہے جی، نیا اسٹائل بالکل خواب دیکھنے کا، نیا انداز بالکل خواب دیکھنے کا. CID والے نوٹ کر لیں کہ میں نے خواب دیکھا. اور خواب وہ چیز ہے کہ جس پر دنیا کا کوئی قانون، کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی. خواب میں 10 قتل کر دو، کوئی پولیس گرفتار نہیں کرے گی آپ کو، ہے نا. خواب میں 10 ڈکیتیاں لگا لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا. خواب ہے. یہ خواب دیکھا ہے میں نے سپاہی صحابہ کا.
بے شمار. اب خواب سناتا ہوں اور خواب کے اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ جیسا اچھا خواب میں نے دیکھا ہے ایسا اچھا نعرہ سنا. میرے اپنے نوٹ کریں، میں نے خواب دیکھا. خواب ہے، بگڑنے کی ضرورت نہیں، بکھرنے کی ضرورت نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. خواب ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک مل کے نعرہ سنا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، نعرہ حیدری. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، فتن فتنے کی جمع، میرا فتنوں سے بھرا ہوا دور. کل شب کو خواب میں، دوسرے مصرے پر غور ہو، اگر یہ دوسرا مصرا میرا دل میں اترے تو نعرہ ضرور سنانا ہے، ورنہ آپ جانے اور علی جانے. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، پھر کہتا ہوں، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن. حیدری دلہن، یہ قافیہ ردیف جو ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، اور آنکھوں میں بے حیائی کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں بے حیائی کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، اور چسپاں جبی پہ آل محمد کی دشمنی، چسپاں جبی پہ آل محمد کی دشمنی، چہرے کے خد و خال میں فرعون کی پھبن، اور ہونٹوں پہ من کی بت تھی سعود و یہود کی، ہونٹوں پہ من کی بت تھی سعود و یہود کی، اور پیروں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن. حیدری مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بلا کی آمد پر. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلوات. ہونٹوں پہ من کی بت تھی سعود و یہود کی. بسم اللہ. پھر بھی مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے نام. حیدری مل کے محمد آل محمد کے نام پر بلند تر صلوات پڑھے محمد. کل شب کو خواب میں میرے پرفتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے ایک دلہن، اور آنکھوں میں بے حیائی کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، اور گردن میں تو کے لعنت پروردگار تھا، گردن میں تو کے لعنت پروردگار تھا، اور تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، ہونٹوں پہ من کی بت تھی سعود و یہود کی، اور پیروں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، اور نس نس میں، یہ اس دلہن کا روپ بتا رہا ہوں آپ کو قبلہ ہے، نس نس میں دین حق سے بغاوت بھری ہوئی، نس نس میں دین حق سے بغاوت بھری ہوئی، اور سانسوں میں گرد راہ سقیفہ سے تھی گھٹن، سانسوں میں گرد راہ سقیفہ سے تھی گھٹن، اور لگتی تھی دور سے وہ ابو سفیان کی کنیز، لگتی تھی دور سے وہ ابو سفیان کی کنیز، اور سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. مشغلہ کیا تھا؟ تہمت نبی کے دین پہ لگانا تھا مشغلہ، تہمت نبی کے دین پہ لگانا تھا مشغلہ، اور اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا سخن، اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا سخن. اور گزری جو پاس سے، اس مصرے پہ توجہ ہو، گزری جو پاس سے
وہ ابو جہل کی بہو گزری جو پاس سے، وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن. گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن. تو آئی صدا کہ اس کے مقابل کرو جہاد. آئی صدا اس کے مقابل کرو جہاد. دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن. حیدری مہربانی مہربانی مہربانی. گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن. آئی صدا کہ اس کے مقابل کرو جہاد. دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی. دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن. اور یہ دشمن حسین عدو شہید ہے. یہ دشمن حسین عدو شہید ہے. اس کی رگوں میں خون نہیں رزق یزید ہے. اس کی رگوں میں خون نہیں رزق یزید ہے. قبلہ آخری مصرع کر رہے ہیں. اس کی رگوں میں خون نہیں رزق یزید ہے. کو خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی. کو خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی. سوچا کہ اس سے بات کروں آنکھ کھل گئی. مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد. آخری ایک ربائی ایک نعرہ آپ سے کہہ کے قبلہ صاحب کو ٹائم دوں، پھر بعد میں جتنے نوحے کہیں گے رات کو آپ کو سناؤں گا. میں کہتا ہوں یہ کون امیہ کے گھرانے سے بچا ہے؟ یہ کون امیہ کے گھرانے سے بچا ہے جو شبیر کے ماتم سے ہمیں روک رہا ہے؟ یہ کون امیہ کے گھرانے سے بچا ہے جو شبیر کے ماتم سے ہمیں روک رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کٹ جائے گی گردن تیرے نام پہ مولا. اس قوم نے اب سر پہ کفن باندھ لیا ہے. محمد آل محمد. یہ تھے جناب ولی صاحب. اب میں خصوصی اعلان ہے کہ جناب حسن صادق صاحب فیصل آباد سے پہنچ چکے ہیں. اب میں